اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای رجل لقم امرأته لقمہ امر اللہ عز وجل مالکا خازن النیران فیلتمہ علی حر وجہہ 70 لطمۃ فی نار جہنم۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بیوی کے منہ پہ تماچا مارتا ہے تو پروردگار عالم جہنم کے داروغہ، جس کو مالک کہا جاتا ہے، اس کا نام مالک ہے، پروردگار عالم اس کو امر فرماتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو دنیا میں ایک تماچا اس کے منہ پہ مارا تھا، اب اس ایک تماچا کے بدلے میں جہنم کی آگ کے 70 تماچے اس کے منہ پہ لگائے جائیں۔ الامان الامان الحفیظ، وہ تو دنیا کا تماچا تھا، ایک کمزور انسان کا تماچا تھا، ایک ناتوان انسان کا تماچا تھا۔ کتنا زور ہوگا اس میں تماچے میں؟ کوئی زور نہیں ہے، لیکن وہ تماچا کہ جو اللہ کی طرف سے مارا جائے گا اور جہنم کا فرشتہ اسے مارے گا، نہ جانے پتہ نہیں ایک تماچے کے درد سے ہزاروں سال یا کتنے 100 سال تک وہ اپنی قبر میں تڑپتا رہے گا۔ کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ کوئی بھائی ہوگا، نہ کوئی بہن ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو اس کا اسیر بنایا ہے، بیوی کو شوہر کا اسیر بنایا ہے، وہ شوہر اس پر حاکم ہے، اس کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار شوہر ہے، اس کو چاہیے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں المرأۃ ریحانہ لیست بقہرمانہ، یہ عورت، یہ تمہاری بیوی ایک پھول اور خوشبو کی مانند ہے۔ مالی پھول کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ مالی عقل مند نہیں ہوتا کہ جو پھول کو مسل دے یا پاؤں تلے روند دے۔ مالی وہی اچھا ہوتا ہے کہ جو پھول کو پھول سمجھ کر اس سے خوشبو وصول کرے، اس سے خوشبو استشمام کرے، نہ یہ کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے مسل دے۔ عورت ایک خوشبو کی مانند ہے، ایک پھول کی مانند ہے، لیست بقہرمانہ، یہ پہلوان نہیں ہے۔ مرد یہ نہ سمجھے کہ یہ میری اسیر ہے، یہ میری مطیع ہے، یہ میری فرما بردار ہے، تو جو چاہوں میں کرتا رہوں گا۔ دنیا میں اس کو ایک تماچا تو مار لے گا، ایک مرتبہ بد اخلاقی کر لے گا، لیکن پتہ اس وقت چلے گا جب اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرے گی اور جائے گی پروردگار عالم کی درگاہ میں، پھر اس کو پتہ چلے گا کون ہوگا جو اس کی بیوی کو کہنے والا ہوگا کہ اپنے شوہر کو بخش دے۔ ہم نے کئی موارد ایسے دیکھے ہیں کہ بیویاں اپنے شوہروں پہ ناراض ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی ناراض ہیں، اور کہتی ہیں ہم نے ان کو بخشنا نہیں ہے، ان دنیا میں ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، اپنے بچوں پر ظلم کیا تھا، اپنی بیویوں پر ظلم کیا تھا۔ لہذا اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں ان پر ایک قسم کی حکومت اور ولایت و سرپرستی دی ہے تو اچھا شوہر وہی ہوتا ہے کہ جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور اگر کوئی بدسلوکی کرے گا تو خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے نبی، اگر نبی بھی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کے عہدے پر فائز نبی حضرت خاتم المرسلین کے بارے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ، اگر آپ بھی معاذ اللہ بد اخلاقی، جبکہ پیغمبر سے تو بد اخلاقی ہے ہی نہیں، توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ کوئی پیغمبر جو ہے وہ بد اخلاق ہو، لیکن خدا فرماتا ہے اگر پیغمبر تو بھی لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش نہیں آئے گا تو کوئی آدمی بھی تیرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ انسان خوش اخلاق دوسروں کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اتنا بڑا دولت مند ہوں، میرے پاس درہم ہیں، دینار ہیں، پاؤنڈ ہیں، ڈالرز ہیں، روپے ہیں، اور میرے پاس سونا ہے، چاندی ہے،
اب جو ہے وہ لوگ اس وجہ سے میرے سامنے جھکنے پہ تیار ہو جائیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. کوئی بھی اس وجہ سے نہیں جھکتا. ہاں اگر جھکانا ہے لوگوں کو تو خوش اخلاقی اور پیار اور محبت کے ذریعہ لوگوں کے اپنے قریب کرو. لہذا سب سے بہترین انسان وہ ہے. اور یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اچھا سلوک نہیں کرتا، دوسرے لوگوں کو اس سے اچھائی کی توقع نہیں کرنی چاہیے. لہذا امید ہے کہ ہماری یہ باتیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہیں، انشاءاللہ یہ سننے والوں کے لیے مفید ہوں گی انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد و آلہ